اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد ہمارے پاس سنہری موقع ہے، بخشش کا، اللہ سے توبہ کا، استغفار کرنے کا، نفس پر فتح کا، رب سے لمبی لمبی گفتگو کا، اپنے ندامتوں کو آنسو کے ذریعے بہانے کا، نیکیوں پر جم جانے کا، گناہوں کے اندھیروں سے نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے باہر آنے کا، اللہ کی محبت پانے کا۔ ہم تہجد کے وقت کیوں اٹھیں؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ دن میں ہماری مصروفیات اتنی حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے ہم وقت تو نکالتے ہیں پر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم دعا کیے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا اس وقت اس لیے بھی نہیں مانگ سکتے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، آنسو نکالنے کے لیے، کہ کوئی راہ میں کوئی کمرے میں آ گیا، کوئی اس طرح گزرتے وقت کسی نے دیکھ لیا تو ہمارے آنسو وہ دیکھ لے گا تو وہ کیا کہے گا کہ کیوں رو رہا ہے، یہ وہ بہت سے غلط کنسیپٹس مائنڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو تہجد ہمارے پاس موقع ہے کہ رات کے اس وقت جب صرف اللہ اور آپ ایک دوسرے کے قریب ہو، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، رو رو کر مغفرت مانگیں اور صرف اس کے قریب ہوں، صرف اس کے آپ اتنا قریب ہو جائیں کہ آپ اس کی محبت مانگیں۔ تہجد میں اللہ کے قریب ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ سورۃ مزمل میں خود ہمیں رات کے تیسرے پہر اٹھ کے عبادت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس موقع کو اویل کریں کہ جب اللہ ہمارے قریب ہو، جب اللہ ہمارے روبرو ہو ایک قسم کا، کہ ہم اپنے گناہوں کی صرف اللہ کے سامنے رکھ دیں کہ ہاں اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، میں تیرے آگے آیا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما، صرف تو ہی میری مغفرت کرنے والا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اللہ کے قریب اس وقت ہو جاتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے کہ جو ہم لوگوں کو بتاتے وقت ہم شرماتے ہیں، کہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ وہ کیا ہم سے کہیں گے، ہمارا امیج کس طرح کا بن جائے گا۔ تو ہم اللہ کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس وقت تو ہم اللہ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیں جج نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہاری سنوں گا، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو ہم اللہ کے قریب تہجد کے وقت ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد پڑھیں۔ اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو آپ کوشش کریں، آپ الارم سیٹ کریں، آپ اٹھیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جتنا ہو سکتا ہے اسے یاد کریں۔ اب تو ویسے بھی رمضان آ رہا ہے تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح کا بنائیں کہ آپ پہلے اٹھ کے 2 رکعت نوافل تہجد کے پڑھیں، اس کے بعد آپ سحری کا انتظام کریں۔ اور تہجد میں بہت برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، کیونکہ اللہ ہمارے روبرو ہوتا ہے، اللہ خود آسمان پہ اتر کے آتا ہے، ہم سے ہماری گفتگو سنتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے قریب ہوں، اللہ کی محبت مانگیں، اللہ کی محبت مل جائے گی تو آپ کو دنیا میں سب کچھ مل جائے گا۔ تو آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اپنے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں۔ آج کل پاکستان کے حالات جس طرح ہیں، پاکستان کے لیے دعا کریں، غزہ کے لیے دعا کریں۔ غزہ میں مسلمان جو اس قدر مشکل میں ہیں، آزمائش میں ہیں، اللہ ان کی آزمائش کو آسان فرمائے، اور ان کے لیے رمضان کس قدر مشکل ہوگا کہ ان کے سر پہ موت ہے، پر اللہ ان کے لیے